अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हो। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और मेरे सब्सक्राइबर्स का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, आज मैं पॉइंट यहाँ रखना चाहूँगी मिस्टर आज़म जो हैं, आज़म सागर साहब, उनकी कल की लाइफ में एक चीज़ थी जिसको मैंने अपने पिछले रिएक्शन में भी डिस्कस किया कि पता चला है कि मरियम फ़ात के हस्बैंड की जॉब को ख़राब करने के लिए जो मेल्स की गई थी वो चिया सीड की तरफ से की गई थी। ये उन्होंने अपनी लाइव में बताया। उन्होंने कहा कि हमारे साथ ग्रुप में ये चीज़ें उन्होंने चिया ने, लिया दिया ने डिस्कस की थी और कहा था कि मरियम फ़ात के हस्बैंड की जॉब को ख़राब करने के लिए मैंने मेल्स की हैं। और अब जो है उन्होंने कहा कि खामोश रही और तमाम मुद्दा मलबा जो है वो बात ऐसी लीक करवाई कि समीरा अज़ीज़ की निशानदही की गई, उन पर मुद्दा डाला गया और तमाम मलबा जो है वो समीरा अज़ीज़ के ऊपर आया और मरियम फ़ात जो है उनके और समीरा अज़ीज़ के बीच में सारा गंद हुआ। अच्छा, सबसे पहले यहाँ मरियम फ़ात क्लियर हुई हैं। के लिए मैं कहूँगी कि मुबारक हो मरियम फ़ात, आप इस चीज़ में क्लियर हुई। बहुत से लोग कह रहे थे कि मरियम फ़ात ने जो है वो डर कर माफ़ी मांगी है। ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि समीरा अज़ीज़ ने मरियम फ़ात को क्लियर किया। और दूसरी यहाँ पर मुबारकबाद दूँगी समीरा अज़ीज़ साहिबा को कि आपका सच यहाँ साबित हुआ कि आपकी और मरियम के बीच में वाकई मिसअंडरस्टैंडिंग थी और आपने सही कहा कि मरियम ने आपका ट्रायल लिया था और वो आपसे आंसर लेने के बाद सेटिस्फाइड हुई थी। उसके बाद ही आप दोनों ने इस मामले और उस मुद्दे को ख़त्म किया था। और सबसे खुशी की बात ये भी है कि दो बेगुनाह लोग जिनका इस चीज़ में आपस में कोई कसूर नहीं था, सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, एक शैतान औरत की वजह से वो मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हुई और तमाम मामला क्लियर हुए। ये बहुत अच्छी बात है कि किसी बड़े नुकसान से पहले ही चीज़ें बेहतर हुई और अल्लाह का शुक्र है, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि इस मामले में जो है मेरी जो सोच थी, मेरा जो शक था लिया दिया की तरफ और उनके साथ जितनी बाकी जो चेलियां हैं, उनकी चेलियां चपाटियां, उनकी तरफ जो मेरा शक था वो बिल्कुल ठीक था। और आज ये चीज़ कहते हुए मुझे खुशी हो रही है कि मैं मरियम फ़ात को यही समझाती रही कि मरियम मे बी आप गलती के ऊपर हों, मे बी ये जो चीज़ें आपको साइन जो मिल रहे हैं समीरा अज़ीज़ की तरफ, हो सकता है इस चीज़ का फ़ायदा किसी तीसरे बंदे ने उठाया हो और वही हुआ। वो शैतान सिफ्त औरत समीरा अज़ीज़ और मरियम फ़ात के बीच की जो दूरी हुई थी, मरियम फ़ात की लाइव में आई थी समीरा अज़ीज़, जहाँ वर्दा ने गुस्से में बात की थी और मरियम जब समीरा अज़ीज़ वहाँ से वापस जा रही थी उसको वो बिल्कुल ठीक थी, नॉर्मल थी। वहाँ जो है काम ख़राब किया था इन्हीं इनसाइडर साहब ने और इनके चैनल के ऊपर नेक्स्ट डे। वैसे एक चीज़ मैंने नोटिस की है और हम तमाम लोगों ने नोटिस की है कि मरियम फ़ात के चैनल के ऊपर से जब भी कोई लाइव होती थी और कोई बंदा एज अ गेस्ट आता था और उसके बाद वापस चला जाता था, समीरा अज़ीज़ को तो उन्होंने इन्वाइट नहीं किया था मरियम फ़ात ने, वो खुद ही आई थी। लेकिन कोई भी शख्स अगर मरियम फ़ात के पैनल से होकर वापस जाता था जो कि सितारे यासीन के ख़िलाफ़ होता था और उसको जो है इनसाइडर साहब, ये जो आज़म साहब हैं, ये अपने पैनल के ऊपर बुलाकर और ख़ूब उसकी ब्रेन वॉश पब्लिकली करते थे। हम सब इस चीज़ के गवाह हैं और ये कहते थे आपको बोलने का मौका नहीं दिया गया। हमने नोटिस किया वहाँ आपको बोलने का मौका नहीं दिया गया, गेस्ट के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको भी अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखने का पूरा हक था। ये था, वो था, ये चीज़ बहुत गलत की गई है, आपको पब्लिकली डिसरिस्पेक्ट किया गया। इस किस्म की ब्रेन वॉशिंग ये करते रहे हैं जो कि मुझे समझ नहीं आती हमारे यहाँ, क्योंकि अमूमन मर्द ऐसी चीज़ें नहीं करते, ऐसी छोटी छोटी चीज़ें। तो मुझे समझ नहीं आती रही कि ये क्यों हर बात को बढ़ाते थे। जब सितारे यासीन के देवर आए थे मरियम फ़ात की लाइव में और उसके बाद वो एक्सक्यूज़ करके गए थे कि चलो हम सारे मुद्दे और मामले को ख़त्म करते हैं, तो वेरी नेक्स्ट डे इन्होंने बुलाकर और तमाम जो है उस लाइव के ऊपर उन्होंने बैठकर डिस्कशन की थी और ख़ुद से ही पॉइंट रेज़ किए, निकाले और उनको रेज़ किया और कहा कि यूँ हुआ था, वहाँ यूँ हुआ था, आपको तो बोलने ही नहीं दिया गया। और सेम चीज़ इन्होंने समीरा अज़ीज़ के साथ की थी। ये वहाँ बैठकर पब्लिकली बंदे को ब्रेन वॉश करते हैं और इतना प्रेशराइज़ करते हैं कि बंदा कहता है यहाँ पर 1,500-2 हज़ार लोगों ने मुझे अब सुन लिया है और मैंने इसके साथ हाँ में हाँ मिला दी है, या उसे फील होने लग जाता है कि वाकई मेरे साथ ज़्यादती हुई, तो ये काम वो भी गलत करते रहे। और चीज़ जिसका मुझे इंतहाई अफसोस और इंतहाई दुख हुआ कि इनके ग्रुप में अगर एक चीज़ डिस्कस की जा रही थी तो ये उस वक्त खामोश क्यों थे। आज इन्होंने आकर यहाँ पर्दाफाश किया है कि बिया जो हैं चिया जो हैं वो ये सब ख़राब करती रही हैं, मरियम फ़ात के हस्बैंड की जॉब ख़राब करने के लिए फ़ेक मेल्स वो करती रही हैं। ये तमाम चीज़ें जो हैं ये इनको मालूम थी, क्योंकि कहते हैं कि ग्रुप में वो डिस्कस करती थी। ना इन्होंने समीरा अज़ीज़ साहिबा को इस काबिल समझा कि ये उनको बताते, इनका काम था। इनके ग्रुप में एक ऐसी पढ़ी लिखी और समझदार औरत मौजूद थी, ये उनसे शेयर ज़रूर करते कि ये चीज़ यहाँ पर हो रही है, क्या ये करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। और दूसरा, क्या इनका ज़मीर माना कि देखिए हमारी पर्सनल तो कोई ग्रज नहीं था। जैसे अब मैं अगर बात कर रही हूँ आज़म सागर साहब
کے پوائنٹ آف ویو سے ریلیٹڈ، تو میں ان کی ویڈیو سے ریلیٹڈ بات کر رہی ہوں. میں کبھی بھی ان کی فیملی کو جو ہے وہ کبھی بھی میں آ کے ڈس رسپیکٹ کرنے کی کوشش نہیں کروں گی. میں ان کی فیملی کو کسی قسم کا نقصان پہنچانے کی کوشش نہیں کروں گی. میرا ان کی پرسنل ذات سے کوئی واسطہ نہیں. یہاں لوگ آ کے کہتے ہیں دودھ والا فلاں ڈھینگ، یہ میں نے کبھی بھی آ کر ایسی چیزیں نہیں کہیں. کیونکہ مجھے اپنے کام کرنے کا طریقہ معلوم ہے. میں اپنے کام کو جب سے میں نے دیکھا ہے ستارہ یاسین کہتی ہے کہ یہ میری جاب ہے، تب سے مجھے پتہ چلا کہ واقعی اگر میں میڈیا کے اوپر آ کر بیٹھی ہوں، کچھ بول رہی ہوں تو یہ میری جاب ہے. اور اس سے پہلے بھی اور اب بھی میں پرسنل نہیں کسی کے ساتھ جاتی. تو کیوں نہیں سوچا گیا ان لوگوں کی طرف سے، کیا کسی ایک کے دماغ میں بھی فی سبیل اللہ جسے کہتے ہیں نا اللہ کے لیے ہی، یہ خیال نہیں آیا کہ کیا مریم فہد سے ہماری کوئی ذاتی دشمنی ہے؟ ہم جو ہے سمیرہ عزیز صاحبہ کے کندھے پر بندوق رکھ کر جو ہے وہ مریم فہد کے ہسبینڈ کی جاب کو اڑا رہے ہیں. ہم لوگ تو یہ خوش ہو رہے ہیں کہ چلو سمیرہ جانے اور مریم جانے، ہم تو صرف جو ہے وہ تماشا کریں گے. لیکن یہ نہیں سوچا گیا کہ کتنا بڑا لاس ہو رہا ہے، کتنا بڑا دکھ دیا آپ لوگوں نے. مجھے آج بہت افسوس ہے. جو لوگ اس سب کچھ میں شامل تھے، خدا کی قسم وہ برابر کے شریک ہیں. میری باتوں کا رخ دوسری طرف مت لے کے جائیے گا. مجھے دکھ ہے، میں اس لیے یہ بات کر رہی ہوں. مجھے پرسنلی کسی کے ساتھ کوئی بھی ایشو نہیں ہے. ہر کوئی اپنے کام کو لے کر چل رہا ہے. جس کی جو سمجھ ہے، جس کو ستارہ صحیح لگ رہی ہیں وہ ان کا ساتھ دے رہے ہیں، جن کو سلمہ صحیح لگ رہی ہیں وہ ان کا ساتھ دے رہے ہیں. اور جو میری طرح کہتے ہیں کہ اس معاملے کے اندر یہ چیز غلط ہے اور یہ چیز ٹھیک ہے، اس معاملے کو گھر میں سالو کرو اور اتنا نقصان نہ دو، وہ لوگ اپنی جگہ ٹھیک ہیں. لیکن یہ جو چوتھی پارٹی تھی جس نے آ کر بیچ میں فائدہ اٹھایا، نہ 3 میں نہ 13 میں، نہ یہ کسی کی بھلائی میں تھے، نہ یہ کسی کے حق میں تھے. اور ایک چیز اور میں یہاں ایڈ کروں گی کہ یہ اعظم صاحب جو ہیں، ان سے کسی نے آئی تھنک کہا تھا کہ جب ستارہ کی جو ہے سپورٹرز میں سے لوگ گالیاں دیتے ہیں تو آپ لوگ کہتے ہیں کہ ان پر کیس کرنا چاہیے. لیکن جو آپ کی پارٹی میں سے یہ چیا سیڈ جو ہے، انتہائی ولگر، میں کہوں گی کہ ننگی زبان کی والی عورت ہے. یہ بالکل ننگی پنگی زبان والی عورت ہے اور اس نے تو کسی کا لحاظ نہیں کیا، نہ کسی کا بھی لحاظ نہیں کیا. تو جب کسی نے کہا کہ یہ بندی غلیظ گالیاں بکتی ہے تو انہوں نے آگے سے کہا کہ اس کی گالیوں کا فائدہ بھی تو ہوا نا کہ وہ جو ہے سلمہ یاسین جو ہے ان کا گھر بس گیا، ان کا گھر واپس آباد ہو گیا، میاں بیوی کا آپس میں پیچ اپ ہو گیا. کیوں، کیسے ہو گیا؟ مجھے چیز سمجھ نہیں آئی کہ گالیوں سے کیسے پیچ اپ ہو سکتا ہے. ایک گندگی جو ہے وہ ایک گندگی کو کیسے صاف کر سکتی ہے، یہ چیز مجھے سمجھ نہیں آئی. گندگی صاف کرنے کے لیے تو صفائی کی ضرورت ہوتی ہے. گندگی بڑھا دیتی ہے، صاف نہیں کرتی. یہاں سمیرہ عزیز نے جو ہے وہ سلمہ یاسین اور ان کے ہسبینڈ کے بیچ میں پیچ اپ کروایا. انہوں نے سلمہ یاسین کو تمام ریالٹیز، گراؤنڈ فیکٹس گراؤنڈ ریالٹیز بتائیں کہ اگر تم اپنے ہسبینڈ کے ساتھ یہی سب کچھ لے کر چلو گی تو پھر آگے یہ تمہیں فیس کرنا پڑے گا. جس سے سلمہ کی آنکھیں کھلی ہیں اور انہیں پتہ چلا ہے کہ وہ ان چیزوں کو زیادہ لے کر نہیں چل سکتی ہیں. اور تھوڑا جو ہے ان کو ان کی امی نے، اور مطلب اس طرح سے سمجھا بجھا کر سمیرہ نے اور ان کی امی نے کنٹرول کیا. یہاں آ کر آپ نے وہ کہتے ہیں نا چنے کی جھاڑ پہ چڑھایا چیا سیڈ کو، اور آج وہی آپ کے گلے پڑ گئی. تو یہی بات ہوتی ہے نا، پھر وہ گلے تو پڑتے ہیں، ڈھول گلے تو پڑتے ہیں، پھر آپ بجانے بھی پڑتے ہیں. دوستوں میں بھی اتنی جذباتی ہو جاتی ہوں، اور سب سے اہم پوائنٹس جو اس ریئیکشن کے آج میں نے یہاں رکھنے تھے، یقین کیجئے وہ میرے مائنڈ سے ہی نکل گئے. شکر ہے کہ یہ ریئیکشن اینڈ کرنے سے پہلے مجھے یاد آ گیا، اور وہ میں یہاں اینڈ میں اب بولنے جا رہی ہوں. دکھ ہوتا ہے جب لوگ یہاں خود کو پڑھا لکھا کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ مفاہمت کو پسند کرتے ہیں، تو پھر وہ آ کر دیر سے سچ کیوں کھولتے ہیں؟ یہ بات پہلے کیوں نہیں کھولی گئی؟ مریم فہد کو جہاں ان کے ہسبینڈ کی جاب کے جانے سے نقصان ہوا، وہیں ایموشنلی ٹارچر کیا جاتا رہا. سعودیہ کے اندر آپ لوگ جانتے ہیں ایک ویڈیو آتی تھی مریم فہد کی. ایک بار مریم فہد کی خوب روتے ہوئے ویڈیو آئی، چلاتے ہوئے چیختے ہوئے مریم کی ویڈیو آئی، اور کس قدر گندے اور غلیظ القابات سے آپ لوگوں نے بیٹھ کر اپنے اپنے پینلز کے اوپر سے نوازا. آپ اپنے اپنے ضمیر پر ہاتھ رکھ کر سوچئے گا کہ کیا آپ لوگ صحیح کر رہے تھے؟ آپ لوگ تماشا، تکلیف بھی خود دے رہے تھے اور تماشا بھی خود کر رہے تھے. وہ بندی مریم اس قدر ڈسہارڈ ہو چکی تھی سمیرہ عزیز سے، اس قدر کہ جب وہ سعودیہ میں تھی تب بھی میں ان سے کہتی رہی کہ مریم میں کرتی ہوں سمیرہ سے بات، مجھے نہیں لگتا یار کہ وہ بندی نہیں سنے گی، اگر سچ میں وہ کر بھی رہی ہے تو میں اسے روک لوں گی. تو مریم اتنی ڈسہارڈ ہوئی تھی، ان کو ایسی کالز اور ایسی ہراسمنٹ ہو رہی تھی کالز کے ذریعے، اور ان کے ہسبینڈ کی کمپنی میں جو ہے وہ ان کے آفس
جس میں میلز کے ذریعے تمام جو ان کے آفیسرز ہیں، ان کے کولیگز ہیں، وہ سب متنفر ہو گئے تھے فہد بھائی سے. تو مریم اتنی ڈس اپوائنٹڈ تھی کہ مریم نے مجھے کہا نہیں 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 یار، یہ بندی کیسے اتنا گر سکتی ہے، نہیں، اگر یہ اتنی اچھی ہوتی، کسی کی سننے والی ہوتی تو یہ اتنا نہ گرتی. مریم کو معلوم ہی نہیں تھا کہ دراصل بچھو ہے کون اور ڈس کون رہا ہے. اور مجھے دکھ ہوا، آج بہت زیادہ دکھ ہوا. لوگ کہہ رہے تھے کہ چیا جو ہے وہ آپ اس کو بہن مانتے تھے، وہ خود کو آپ کی بڑی بہن کہتی تھی. اور وہاں جی ان کے ساتھ ان کے پینل پر موجود ایک اور خاتون جن کو انہی کے نام سے بدنام کیا جاتا رہا، ان کے اپنے گروپ میں سے. اچھا، یہ مزے کی بات ہے کہ ہم سپورٹرز نے کبھی جو ہے، میں کہتی ہوں کہ ایک ترچھی نگاہ نہیں ڈالی کسی کے اوپر کہ کون سیاہ کر رہا ہے، کون سفید کر رہا ہے. ہم نے نہیں پوچھا بھائی تمہارا کس کے ساتھ چکر، کس کے ساتھ افیئر، راتوں کو لائیویں اور بیوی کا رونا دھونا، ہم لوگوں نے کوئی بات ڈسکس نہیں کی. تمام چیزیں وہ خود ہی کرتے رہے اور خود ہی باہر آ گئیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ لوگوں کی طرف کتنی نیگیٹیوٹی تھی. وہ بندی بیٹھ کر بتا رہی تھیں کہ یہ جو ہے بہن سمجھتے تھے اس کو آپ، اور وہ تو کبھی آپ کی بہن تھی ہی نہیں. تو بس یہی بات ہوتی ہے. ستارہ بھی یہاں بہت سے لوگوں کو بھائی سمجھتی تھی جو دراصل بھائی تھے ہی نہیں. تو یہاں سب آنکھوں کا دھوکہ ہے دوستوں، سب مایا ہے، سب مایا ہے. کچھ بھی سچ نہیں ہے، کچھ بھی حقیقت نہیں ہے. یہاں خدا کی قسم، خدا کی قسم سب دھوکہ ہے. وہ آپ انڈینز کہتے ہیں نا کل یگ ہے، اور واقعی یہ کل یگ ہے. یہاں کچھ بھی حقیقت نہیں ہے، کچھ بھی سچائی نہیں ہے. ہر انسان اپنے لیے دوڑ رہا ہے، دوسروں کو کاٹ رہا ہے، دھکیل رہا ہے، گرا رہا ہے، برباد کر رہا ہے. صرف کس کے لیے؟ اپنی ذات کے لیے. اس چیا سیڈ کے بارے میں انہی اعظم صاحب نے فرمایا کہ اسے $1000 اکٹھے کرنے تھے اپنی سرجری کے لیے. آپ نے مانگ لیے ہوتے، سیریسلی آپ نے بیک سٹیج مریم سے مانگ لیے ہوتے. چیا، خدا کی قسم میں جانتی ہوں کہ مریم کیسی بندی ہے. آپ لوگوں کو یاد ہوگا دوستو، ایک ہیٹر تھے ستارہ یاسین کے، شعیب نام سے، جنہوں نے ایک بار اپنا کوئی میڈیکل ایشو لا کر رکھا تھا. کوئی سی ٹی اسکین یا MRI کروانا تھا، کچھ اس قسم کے ان کے میڈیکل ٹیسٹ وغیرہ تھے، جس کے لیے وہ بتا رہے تھے کہ وہ کافی جو ہے زیادہ پیسے چارج کر رہے ہیں اور ان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں. تو مریم فہد نے ہمیں بھی بھنک نہیں پڑنے دی اور ان سے رابطہ کیا تھا کہ آپ کو اپنے میڈیکل چیک اپ کے لیے جتنی اماؤنٹ چاہیے آپ بتائیے، میں آپ کی ہیلپ کرتی ہوں. مریم فہد وہ بندی ہے. تو چیا، آپ نے اس کے ہسبینڈ کی جاب کو برباد کیا. لعنت ہے آپ کے اوپر. آپ اگر ایک بار مریم کو کہتی تو وہ 1000 نہیں یقیناً $2000 آپ کو دے دیتی کہ آپ اپنا علاج کروائیے. اور آپ نے اس مریم فہد کو ڈسا جا کر، جو خدا کی قسم آپ جیسی کئیوں کی مدد کرتی ہوگی. آپ نہیں جانتے اس بندی کو، اس نے اپنی لائف کیسے گزاری ہے. خیر ہے، کوئی بات نہیں. ہر دھکا جو ہے انسان کو گرانے کے لیے نہیں آتا دوستو. کچھ دھکے انسان کو 4 قدم آگے بڑھانے کے لیے آتے ہیں. ہم نہیں جانتے ان فیوچر کس کے لیے کیا کامیابی اور کس کے لیے کیا بربادی لکھی ہے. ہم اللہ تعالیٰ سے صرف اچھائیوں کی دعا کر سکتے ہیں. نئے ہیں سبسکرائب کیجیے گا، ویڈیو یقیناً اچھی لگی ہوگی لائک کیجیے گا. جانے سے پہلے ہمیشہ کی طرح دعا، اللہ تعالیٰ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اور شیطان صرف مردوں اور عورتوں سے رکھے. ہمیں، ہمارے چینلز، ہمارے پینلز، ہماری فیملی، ہماری کنٹری کو محفوظ. آمین ثم آمین. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اپنی دعاؤں میں اس ناچیز کو بھی یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.